من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں یہ ویڈیو بنا رہی ہوں خاص طور پہ قرآن حکیم کے بارے میں تھوڑا آسان اور عام فہم انداز میں بتاؤں گی تاکہ بچوں کو تھوڑی رہنمائی حاصل ہو سکے، اور اس کے علاوہ آج ہم قصہ آدم علیہ السلام کو ڈسکس کریں گے۔ قرآن حکیم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ کتاب ہے جو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام لے کر آئے اور ہمارے پیارے نبی حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دل پر نازل ہوئی۔ وہ ہمارے لیے ہدایت اور دنیا و آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ ہمارے لیے قرآن حکیم ایک فیصلہ کن کلام کی حیثیت رکھتا ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ بے شک یہ قرآن ایک فیصلہ کن کلام ہے۔ اس دنیا میں ہمارا عروج و زوال قرآن حکیم ہی سے وابستہ ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ اس قرآن کی بدولت قوموں کو عروج عطا فرمائے گا اور اس کو ترک کرنے کی وجہ سے بہت سی قوموں کو ذلیل و رسوا کر دے گا۔ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قریب بہت فتنے ہوں گے، یعنی بہت فسادات ہوں گے۔ میں نے عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتاب اللہ کو پیش نظر رکھو، اس میں تم سے پہلوں کی خبریں ہیں، یعنی تم سے جو پہلے گزر چکے ہیں ان کی خبریں ہیں، اور جو بعد میں پیش آنے والا ہے اس کی اطلاعات ہیں، جو تمہارے درمیان مسائل ہیں ان کے بارے میں بھی اس میں فیصلے ہیں۔ یہ کوئی کھیل مذاق نہیں ہے۔ جو اسے حقیر جان کر چھوڑے گا اللہ تعالیٰ اس کا غرور خاک میں ملا دے گا، اور جو کسی اور جگہ سے ہدایت و رہنمائی تلاش کرے گا اللہ تعالیٰ اسے گمراہ کر دے گا۔ یہ قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ مضبوط رسی ہے، اسی میں بڑے محکم نصیحتیں ہیں اور یہی صراط مستقیم ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن اور صاحب قرآن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط بنائیں، ان پر دل سے ایمان رکھیں اور کتاب اللہ کی باقاعدہ تلاوت کریں، اسے سمجھیں، اس پر عمل کریں اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ ابتدائی عمر میں جو بات ذہن میں بٹھا دی جاتی ہے اس کے پختہ اور دیر پا اثرات کے بارے میں کوئی دو آرا نہیں ہو سکتی۔ الحمدللہ ہمارے معاشرے میں ابتدائی عمر میں قرآن حکیم کی ناظرہ تعلیم اور حفظ قرآن کا اہتمام کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے زندگی بھر قرآن حکیم کی تلاوت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ابتدائی عمر سے ہمیں تمام انبیاء علیہ السلام کے، اولیاء علیہ السلام کے زندگی کے بارے میں بھی پتہ ہونا چاہیے کہ انہوں نے کس طرح سے زندگی گزاری، تاکہ ہمیں ہر طرح سے وہ نالج حاصل ہو سکے۔ آج ہم سب سے پہلا ذکر کریں گے حضرت آدم علیہ السلام کا۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے منتخب نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو مٹی سے تخلیق فرمایا، پھر آپ علیہ السلام کے جسم میں اپنی طرف سے خاص روح پھونکی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے لیے آپ علیہ السلام کی بیوی حضرت حوا سلام علیہا کو پیدا فرمایا۔ اس طرح آپ علیہ السلام کے ذریعے نسل انسانی کا آغاز ہوا۔ یوں حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر یعنی تمام انسانوں کے باپ، اور اماں حوا سلام علیہا تمام انسانوں کی ماں کہلائیں۔ آپ علیہ السلام کا لقب صفی اللہ بھی ہے، جس کے معنی ہیں اللہ کا خاص برگزیدہ۔ قصہ حضرت آدم علیہ السلام کا قرآنی متن اور ترجمہ آپ لوگوں کو سورۃ الاعراف آیت نمبر 11 سے 15 میں بھی ملے گا۔ اس کے علاوہ سورۃ الاعراف 16 سے 22 آیت میں بھی آپ کو اس کا قرآنی متن مل جائے گا، اور اس کے علاوہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 23 سے آیت نمبر 27 تک آپ کو یہ قصے کا قرآنی متن مل جائے گا۔
اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر فرمایا کہ میں زمین میں نائب بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے عرض کیا، کیا تو ایسی مخلوق بنائے گا جو زمین میں فساد مچائے گا اور خون بہائے گا؟ فرشتوں نے یہ بات اس لیے کی کہ انسانوں سے پہلے جنات کو پیدا کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے زمین میں خوب فساد مچایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام یعنی ان کی حقیقتوں کا علم سکھا دیا، پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ فرشتے ان چیزوں کے نام نہ بتا سکے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان سب چیزوں کے نام بتا دیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم کے لحاظ سے فرشتوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ یہ واقعہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 30 سے آیت نمبر 39 میں بیان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، لیکن شیطان نے سجدہ نہ کیا۔ شیطان جنات میں سے تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی عبادت گزاری کی وجہ سے اسے فرشتوں میں شامل کر دیا تھا، مگر شیطان نے تکبر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان سے پوچھا کہ تم نے میرے حکم کی نافرمانی کیوں کی؟ شیطان نے کہا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو تو مٹی سے پیدا کیا ہے، اس لیے میں اسے سجدہ نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھے ہرگز یہ حق نہیں پہنچتا کہ تو یہاں رہ کے تکبر کرے، اس لیے تو یہاں سے ذلیل اور رسوا ہو کر نکل جا۔ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن تک کی مہلت مانگی تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ کے سیدھے راستے سے ہٹا سکے۔ چنانچہ بندوں کی آزمائش کے لیے اسے یہ مہلت دے دی گئی، مگر وہ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندوں کو سیدھے راستے سے نہیں ہٹا سکے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے حضرت حوا سلام علیہا کو پیدا فرمایا اور ان دونوں کو جنت میں رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اجازت دی کہ جنت میں جہاں سے چاہیں کھائیں پئیں، لیکن ایک درخت کے پاس جانے سے منع فرما دیا۔ شیطان نے ان دونوں سے کہا کہ کیا میں آپ کو ایسے درخت کے بارے میں نہ بتاؤں کہ جس کا پھل کھانے سے آپ دونوں فرشتے بن جاؤ اور آپ کو ایک ایسی زندگی اور بادشاہت مل جائے جو کبھی ختم نہ ہو؟ وہ قسمیں کھانے لگا کہ میں تو صرف آپ دونوں کی بھلائی چاہتا ہوں۔ اگرچہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کا اس لغزش کا کوئی ارادہ نہ تھا، لیکن شیطان کے وسوسے پر ان دونوں نے بھول کر اس درخت کا پھل کھا لیا۔ وہ پھل کھاتے ہی ان کے جنتی لباس نہ رہے اور وہ جنت کے پتوں سے اپنے جسموں کو چھپانے لگے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سلام علیہا کو فوراً اپنی اس بھول کا شدت سے احساس ہوا۔ پھر دونوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنا نقصان کیا، اور اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں پہ رحم فرمایا اور ان کی توبہ قبول فرما لی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اپنا نائب یعنی خلیفۃ اللہ ہونے کا اعزاز بخشا اور نبی بنایا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سلام علیہا کو زمین پر بھیج دیا، پھر ان دونوں کے ذریعے بہت سے انسان پیدا فرمائے جن کی ہدایت کے لیے نبوت اور رسالت کا سلسلہ جاری فرمایا گیا۔ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو پہلے نبی اور امام الانبیاء حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی ہونے کا اعزاز حاصل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو ہدایت فرمائی کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اس سے ہوشیار رہنا، وہ تمہیں بہکائے گا، تم میری پناہ اختیار کرنا اور میری بھیجی ہوئی ہدایت کی پیروی کرنا۔ اس صورت میں تمہیں کوئی خوف اور غم نہ ہوگا۔ سیدھے راستے پہ چلنے والوں کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا، لیکن جو لوگ شیطان کے بہکاوے میں آ کر اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر عمل نہیں کریں گے تو شیطان کے ساتھ وہ بھی جہنم میں ڈالے جائیں گے۔
ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ شیطان ہمارا دشمن ہے جو وسوسے ڈال کر اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جانا چاہتا ہے۔ ہمیں شیطان کے شر سے بچنے کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اگر کوئی غلطی ہو جائے تو نادم ہوتے ہوئے فوراً اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ معافی مانگنے والوں کو پسند فرماتا ہے اور ان کی غلطیوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ غرور اور تکبر کرنے والا اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے سے اپنی عطا فرمائی ہوئی خوبی اور نعمت واپس لے لیتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اب میں نے جو آپ لوگوں کو یہ قصہ آدم علیہ السلام سنایا، اس میں ہم تھوڑے سے عملی پہلو دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا تھا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا۔ اس کا عملی پہلو یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا یہ حکم ایک بہت بڑا اعزاز ہے جس سے حضرت ابو البشر آدم علیہ السلام کو نوازا گیا۔ اس کا مقصد جہاں حضرت آدم علیہ السلام اور اولاد آدم علیہ السلام کی عظمت شان اور تعظیم و تکریم کا اظہار ہے، وہاں اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ بندے اپنے اس شرف و اعزاز کا خیال رکھیں اور اس کے تقاضے میں اپنے رب کی رضا و خوشنودی کے لیے اس کے حضور اطاعت و فرمانبرداری میں جھک جائیں اور ہمیشہ جھکے ہی رہیں۔ شیطان کے تکبر کرنے کا کیا نتیجہ نکلا تھا؟ اللہ تعالیٰ شیطان سے ناراض ہو گیا تھا اور شیطان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی ذلت و رسوائی کا باعث ہے، پس اللہ تعالیٰ کے حکم و ارشاد کے آگے جھکنا اور سر تسلیم خم کر دینا ہی اس کے بندوں کے لیے باعث عزت و عظمت ہے۔ ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو مہلت کیوں دی تھی؟ ایک مقررہ وقت تک کے لیے اس کو مہلت دی گئی تھی، تو کیوں دی گئی تھی؟ تو اس کا عملی پہلو یہ ہے کہ شیطان کو مہلت دینے سے مقصود بندوں کا امتحان ہے کہ وہ رحمان کی راہ پہ چلتے ہیں یا شیطان کی۔ یہاں صراط مستقیم سے کیا مراد ہے کہ وہ سیدھا راستہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف لے جاتا ہے، اس سے مراد اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا ہے جس سے انسان اللہ تعالیٰ کی رضا اور جنت کی نعمتیں حاصل کر سکتا ہے۔ اسی راستے کی دعا ہر مسلمان سورہ فاتحہ میں کرتا ہے، یعنی اہدنا الصراط المستقیم۔ ایک حدیث مبارکہ میں قرآن حکیم کو سیدھا راستہ کہا گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو درخت کا پھل کھانے سے منع کیوں فرمایا گیا تھا؟ تو بطور آزمائش اس درخت سے اس لیے منع کیا گیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے منع کردہ امور سے بچنے کی تربیت پائے اور غلطی ہونے کی صورت میں معذرت خواہانہ رویہ اختیار کریں۔ اس میں یہ حکمت بھی ہو سکتی ہے کہ انہیں شیطان کے ساتھ عداوت اور دشمنی کا مزید مشاہدہ ہوتا، تاکہ دنیا میں جا کر شیطانی اثرات و حرکات سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرتے رہیں۔ انسانوں کو اس میں یہ بتانا مقصود ہے کہ شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے اور وہ وسوسوں کے ذریعے انسان کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اکساتا ہے۔ یہی معاملہ دنیا میں بھی ہے اور اکثر چیزیں حلال ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں سے منع کر دیا ہے جس سے رکنا ہمارا امتحان ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرتے ہیں یا نفس و شیطان کی پیروی۔ اب ایک بات یہ آ جاتی ہے کہ شیطان انسان کو کیسے گمراہ کرتا ہے؟ تو شیطان سب سے پہلے انسان کی گمراہی کا آغاز اس کے دل میں وسوسہ پیدا کرنے سے کرتا ہے۔ شیطان انسان کو ہمیشہ سبز باغ دکھا کر گمراہ کرتا ہے۔ مثلاً اگر یہ کام کرو گے تو تمہاری حالت موجودہ حالت سے بہت بہتر ہو سکتی ہے، اور فلاں کام کرنے سے تمہارے کاروبار میں خاصی ترقی ہو سکتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ابلیس یا اس کے چیلے سبز باغ ہی نہیں دکھاتے بلکہ طرح طرح کے دلائل اس کے دل میں ڈال کر اسے یقین دہانی کراتے ہیں کہ جو راہ اس نے دکھائی وہ اس کے لیے بہترین اور اس کی خیرخواہی کی راہ ہے، اس میں کچھ اس کا اپنا مفاد نہیں، اور اس یقین دہانی کے لیے اگر اسے قسمیں بھی کھانا پڑیں تو کھایا جاتا ہے۔ شیطان کے نزدیک انسان کو گمراہ کرنے کی سب سے آسان صورت یہ ہوتی ہے کہ بے حیائی کے دروازے کھول دے، برائی کو مزین کر کے دکھائے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان میں فطری طور پر جو شرم و حیا کا جذبہ رکھ دیا ہے اس جذبے کو کمزور تر بنا دے۔ لازم ہے یہ کہ شیطان کے وسوسوں اور حملوں سے کیسے بچا جائے۔
تو شیطان کے وسوسے یعنی وہم یا برے خیالات ان لوگوں پر اثر کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہوتے ہیں، اور اس بات کا ذکر جو ہے سورۃ الزخرف میں آیت نمبر 36 میں بھی آیا ہے۔ حدیث مبارکہ میں یہ آیا ہے کہ شیطان انسان کے دل سے چپکا ہوتا ہے، جب وہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور جب بندہ غافل ہو جاتا ہے تو وہ وسوسے ڈالتا رہتا ہے۔ چنانچہ ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا چاہیے، ساتھ ہی شیطان کے حملوں سے بچنے کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا چاہیے۔ ایک حدیث مبارکہ میں یہ ہے کہ شیطان اس طرح جسم میں دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے۔ اب یہ ہمارا کام ہے کہ ہم شیطان سے کس طرح سے بچ سکتے ہیں، اور اس کا سب سے آسان حل یہ ہے کہ ہم اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کریں اور قرآن کے مطابق جو ہے اپنی زندگی گزاریں، تو ہم شیطان سے انشاءاللہ تعالی بچ سکتے ہیں۔ شکریہ۔